سامعین محترم برادران اسلام، ہمارے مخدوم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ظفر قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ اس دینی ادارہ کے آج سالانہ اجلاس کے لیے جو اشتہار چھاپا گیا، اس میں دو عنوانات دیے گئے، ایک تحفظ ختم نبوت اور دوسرا تحفظ مدارس دینیہ۔ تحفظ مدارس دینیہ کے حوالے سے میرے بعد آنے والے بہت سارے حضرات مقررین، خطبائے اعظام، علماء کرام بیان فرمائیں گے۔ پہلے عنوان سے متعلق انتہائی اختصار کے ساتھ بنیادی طور پر چند باتیں میں عرض کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے، نبوت کی ابتدا اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کی، اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد، مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی حضور فرماتے ہیں میں ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، یہ بات آپ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کے کسی آدمی کو نبی نہیں بنایا گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے کسی شخص کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ نبوت کا نقطہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام ہے اور نبوت کا نقطہ انجام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید وہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہ آپ کی امت آخری امت ہے۔ چنانچہ یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو، نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم آخری ہو، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کو کامل اور مکمل کر دیا۔ یہ شریعت کا بنیادی مسئلہ ہے۔ چنانچہ دین اسلام کی جو انتہائی بنیادی تعلیمات ہیں، جیسے کلمہ طیبہ ہے، کلمہ شہادت ہے،
بالکل ابتدائی دینی باتیں جو 1400 سال سے ہم اپنی اولادوں کو ہر دیندار گھرانہ سمجھاتے چلا آ رہا ہے، انہی میں سے ایک ایمان مفصل ہے اور ایک ایمان مجمل۔ یہ جو ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ آخر تک، میرے بھائیوں اس کے اندر اسلام کے 7 بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنہی مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ان 7 بنیادی عقائد کا ذکر کیے دیتا ہوں۔ فرمایا کہ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام فرشتوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام رسولوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قیامت پر ایمان نہ لائے۔ یہ 7 اسلام کے بنیادی عقائد ہیں جن کا ایمان مفصل کے اندر ذکر کیا گیا۔ آپ اور میں 1400 سال سے تمام مسلمان اپنی اولادوں کو یہ ہم یاد کراتے چلے آ رہے ہیں۔ میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک ان عقائد کو نہ مانے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماننا کس چیز کا نام ہے؟ ایمان مجمل کے اندر اس کی تفصیل دی گئی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے ساتھ اس کا اقرار کرنا، دل کے ساتھ اس بات کی تصدیق کرنا۔ یہ اقرار اور زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق یہ ہے ماننا۔ میرے بھائیوں، اب میں گزارش کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت 1400 سال سے ہمارے جو ائمہ علم الکلام ہیں انہوں نے وضاحت دی کہ آمنت باللہ، ایمان لایا میں ساتھ اللہ کے، اس کی انہوں نے تھوڑی سی وضاحت دی کہ وہ دل کے ساتھ تصدیق کرے، زبان کے ساتھ اقرار کرے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہیں۔ ایمان باللہ تب مکمل ہوگا جب آدمی زبان کے ساتھ اقرار کرے، دل کے ساتھ تصدیق کرے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح یہ جو ایمان بالرسل ہے اس کی بھی ائمہ علم الکلام نے تھوڑی وضاحت دی، اور وہ وضاحت یہ کہ ایمان بالرسل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، اس کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ آدمی اقرار کرے اس بات کا۔ میرے بھائیوں، آج سے صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے الاشباح والنظائر۔ اس کے اندر وہ وضاحت کرتے ہیں کہ جس آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں۔ کیا معنی کہ ایمان بالرسل تب